الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت سورہ والتین، جس میں اللہ رب العالمین آخرت کا عقیدہ، برزخ کا معاملہ، انسان کی بناوٹ اور چار باتوں کی قسم کھائی۔ یہ چار باتوں کی جو قسم کھائی ہے، یہ چار دور ہیں۔ سب سے فرمایا والتین والزیتون، انجیر کے درخت کی قسم، زیتون کے درخت کی قسم، وطور سینین، طور سینا کے پہاڑ کی قسم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور مکہ شہر کی، امن والے شہر کی قسم۔ چار بات کی قسم اللہ نے کھائی۔ اس میں چار ادوار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کا معاملہ، اس میں والتین، حضرت نوح کی کشتی جس پہاڑ پر کوہ جودی پہ رکی تھی، اس کا بھی ایک نام انجیر آتا ہے اور وہاں انجیر کا درخت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا پیغمبر بنایا۔ انسان کا یہ جسم جو ہے یہ مٹی سے بنایا، اس کی ساری پیداوار اسی زمین کے اندر رکھا، اس کی ساری خوراک اور غذا جو ہے اسی زمین کے اندر سے رکھا۔ انسان کے جسم کی نشو و نما کے لیے اناج بھی یہیں سے پیدا ہوگا، پھل فروٹ بھی یہیں سے پیدا ہوں گے، تمام معدنیات، تیل جس سے نکلتا ہے وہ بھی یہیں پیدا ہوں گے۔ اسی مٹی سے پیدا ہونے کے بعد یہ جسم کی خوراک کا انتظام کیا گیا ہے۔ لیکن اس جسم کے اندر پھر اللہ نے کل الروح من امر ربی، اپنے حکم سے روح ڈالی۔ اصل انسان وہ روح ہے، جو روح جاتی ہے جب انتقال کے بعد، پتہ نہیں لگتا اللہ کہاں لے جاتے ہیں۔ یہ جسم کا پتہ رہتا ہے جب تک ہاتھ پاؤں چل رہا ہے، زندہ ہے، سانس رک گئی، مردہ ہے، اب اس کو نہلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد قبرستان میں لے کے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ جسم کو چھپانے کا ادب بتایا اسلام نے۔ حضرت حابیل و قابیل کی جب لڑائی ہوئی اور قابیل نے جب حابیل کو مارا، پہلا قتل دنیا انسانیت میں، تو اب وہ لاش کو چھپائے کہاں، یہ فکر میں تھا۔ تو اللہ نے دو کووں کو بھیجا، دو کوے لڑے آپس میں، ایک کوے نے ایک کوے کو مار دیا، اس نے چونچ سے کھڈا کھودا اور اسی چونچ سے ڈھکیلتے ہوئے لے جا کے اس کوے کو اس میں دفن کیا۔ وہاں سے یہ قبر کے اندر مردوں کو دفنانے کا رواج حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل و قابیل کے زمانے سے چلا۔ بہرحال بتانا مقصد یہ تھا کہ یہ جسم کی تمام غذا اس زمین کے اندر پیدا کیا، اور روح چونکہ آسمان سے آئی ہے، عرش کے اوپر سے آئی ہے، یہ آسمان زمین سے لے کے ساتوں آسمان و عرش تک یہ امر کائنات خلق ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور عرش کے اوپر جو معاملہ ہے وہ عالم امر ہے، یہ عالم خلق ہے، وہ عالم امر ہے۔ روح عالم امر سے آئی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے یہ جسم آدم کا بنانے کے بعد اس کے اندر کل روح من امر ربی، اپنے امر سے ایک روح ڈالی۔ وہ روح سے ہم یہ ہاتھ پاؤں زندہ ہے اور چل رہا ہے، یہ آنکھیں ادھر ادھر گھومتی ہیں اور انسان چلتے رہتا ہے۔ یہ جسم کے نام کی وجہ سے انسان کا نام نہیں ہے، اس روح کے نام کی وجہ سے نام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب وہ وہاں سے آئی ہے تو اس کا علم بھی وہیں سے آنا چاہیے۔ جسم مٹی سے بنا تو اس کی غذا یہاں ہے، روح اوپر سے آئی ہے تو اس کی غذا وہاں سے آنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے انتظام کیا کہ سب سے پہلا جو انسان بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، انہی کو سب سے پہلا پیغمبر بھی بنایا۔ وہ عالم امر سے حکم لے کر آئے کہ اس کائنات میں انسان کو میں نے کس لیے بنایا،
اس آیت میں اللہ نے وہی باتیں بتائی ہیں، ایک تو کیسے بنایا ہے اور پھر کس لیے بنایا ہے، اور پھر یہ انسان جب میری بات نہیں مانتا تو کتنا نیچے گرتا ہے۔ یہ باتوں کو بتانے کے لیے 4 بات کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ انجیر کے درخت کی، حضرت آدم سے لے کے نوح علیہ السلام کو ہجودی پہاڑ پر آپ کی جو کشتی رکی، وہاں پر حضرت نوح سے لے کر حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، یہ پہلی قسم کھائی والتین، کہ جن لوگوں نے میرے نبی کی بات مان لی، میرے پیغمبر کی بات مان لی، عالم امر سے جو میں نے حکم بھیجا اس کو جن انسانوں نے مانا، اس کو میں نے ان کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ پھر وہ اگر وہ انسان ہے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس کو جلا نہیں سکتی، اگر وہ انسان ہے چھری کے نیچے لٹا کر اس کو ذبح کیا جائے تو میں چاہوں تو ذبح نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام انسان کو عطا فرمایا۔ یہ 4 چیزیں اس لیے بتایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور یاد دلایا کہ حضرت ابراہیم عراق میں تھے، عراق سے پھر حضرت سارہ کو اور حضرت اسماعیل کو، حضرت ہاجرہ کو مکہ چھوڑا۔ ایک سفر یہ کیا آپ مکہ، حضرت اسماعیل کو حضرت ہاجرہ کو چھوڑنے کے بعد پھر آپ اپنی حضرت سارہ کو لے کر فلسطین گئے۔ فلسطین میں آپ نے قیام کیا، وہ آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل کی پوری قوم چلی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام سے 7 پیڑھی بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں جن پر کتاب نازل ہوئی۔ سب سے پہلی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی، اس کے بعد داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور اس کے بعد سب سے جامع علم والی قرآن کتاب جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو دوسری قدم کھایا زیتون، کہ فلسطین کے علاقہ جو جہاں تک حضرت عیسیٰ تک جو حضرت ابراہیم سے پیغمبر چلے وہ سب زیتون وہاں درخت ہوتا تھا، زیتون کی قسم کھائی۔ زیتون کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت اسحاق تک جن انسانوں نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی، اللہ کے پیغمبر کی بات مانی، اللہ نے ان کو اعلیٰ درجہ دیا، اور جو نہیں مانی تو پھر وہ فرعون ہو اپنے وقت کا، دریائے نیل میں ہم نے ڈبا دیا، پھر وہ نمرود ہو، پھر ہم نے اس کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے ہم نے مروا دیا۔ اس آیت کے اندر یہ 4 قسم اسی لیے کھائی، اور پھر چوتھی قسم کھائی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مکہ شہر کی قسم کھائی جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دنیا میں سب سے امن والا شہر جس کو اللہ فرما رہے ہیں وہ مکہ شہر ہے، جبکہ 13 سال تک یہ امن والا نبی محمد الرسول اللہ جب مکہ میں پیدا ہوا، 13 سال تک اللہ کے نبی کو ستایا گیا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا۔ 13 سال، 1-2 سال نہیں، 13 سال۔ اس وقت تک کوئی جنگ کا حکم نہیں تھا، صبر۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کمال کی بات ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی شہادت ایک خاتون کی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورتوں نے بہت قربانی دی ہے اسلام کے لیے، سب سے پہلا مال لگا ہے اسلام کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلی تلوار سوت کر غزوہ بدر میں نکلنے والی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحابیہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اس آیت میں اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین انداز میں، بہت ہی بہترین اسلوب میں ہم نے بنایا ہے۔ یہ انسان کی پیدائش ہے۔ آپ دیکھ لیں پوری کائنات کے اندر بڑے بڑے جانور ہیں، گھوڑے ہیں، ہاتھی ہیں، اتنے طاقتور ہونے کے باوجود انسان کے تابع ہیں۔ پہلے زمانے میں بڑی بوڑھی عورتیں جو ہیں بچوں کو کہانیاں سناتی تھیں، وہ کہانی اس انداز سے سناتی تھیں کہ بڑوں کی بات ماننا چاہیے، جو لوگ بڑوں کی بات نہیں مانتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس پہ کہانی سناتے تھے کہ ایک شیر کو بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوتے شیر کی موت کا وقت آ گیا،
شیر نے اس کو نصیحت کی کہ بیٹا سب لوگوں سے ملاقات کرنا، سب سے ملنا، لیکن خبردار انسان سے بہت ہوشیار رہے، انسان کے قریب نہیں جانا۔ اب جب شیر بڑا ہوا، یار میرے والد نے نصیحت کی انسان کے قریب نہیں جانا، آخر یہ انسان ہے کیسا، دیکھو تو صحیح۔ یہ پہلی نافرمانی، شیر اپنے باپ کی بات کو، وصیت کو نہیں مانا اور چلا جنگل کی طرف۔ جب چلا تو چلتے چلتے گھوڑا دیکھا، گھوڑا دوڑتے ہوئے آ رہا تھا، دور سے دیکھا تو سمجھ گیا کہ شاید یہ حضرت انسان ہو۔ ان کو روکا، گھوڑے کو روکا اور بڑے ادب سے جا کے فرمایا کہ شاید آپ حضرت انسان ہیں۔ اس نے فرمایا کس ظالم کا نام لے لیا ہے؟ ارے وہ میرے اوپر بیٹھ جاتا ہے، سارے سامان لاد دیتا ہے، ایک چابک بناتا ہے، سٹا سٹ اوپر بدن میں مارتا ہے، کہیں رکتا ہوں تو مارتا ہے، کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے انسانوں کو بھی اللہ نے وہی روح دی، لیکن اتنا ہی علم دیا کہ ان کو بوجھ اٹھانا ہے، کام کرنا ہے۔ اگر ہماری جیسی عقل دے دیتا جانوروں کو تو ہم جب گھوڑے کو باندھتے، گھوڑے پہ لوٹتے تو بنوا پائے کو پوچھتا کہ بھائی تم ہم پر اتنا لوٹ کیوں ڈال رہے ہو، ہم جواب ہی نہیں دے پاتے۔ میں بتا رہا ہوں کہ انسان کی شناخت اللہ نے کیسے رکھی۔ بہرحال اس نے بولا، شیر کے بچے نے بولا کہ عجیب انسان ہے، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا جانور، یہ بھی ڈر رہا ہے۔ آگے چلا تو اونٹ کو دیکھا، اونٹ کی اسٹائل ہی اس کو بتائی کہ شاید یہ حضرت انسان ہے، کیونکہ تو عجیب آدمی ہے، دو طرح سے بٹا ہوا ہے اور بڑے ڈھیل ڈھول سے ہل ہل کے چل رہا ہے۔ اونٹ کو روکا اس نے، شاید آپ حضرت انسان ہے۔ فرمایا کس ظالم کا نام لے لیا تم؟ پورے سامان میرے اوپر لاتا ہے، یہاں سے وہاں لے کے جاتا ہے، ایک بچہ بیٹھ جاتا ہے میرے اوپر، نکیل گھماتا ہے، جدھر چاہتا ہے ادھر لے جاتا ہے۔ اب یہ حیران کہ آخر انسان کیسا ہے، کون ہے انسان؟ آگے جب چلا تو ہاتھی کو دیکھا، اس کو یقین ہو گیا کہ یہ تو کچھ الگ ہی شناخت ہے، اس کی لمبی سونڈ بھی ہے اور آدھی دیوار بھی جیسا دکھ رہا ہے، یہ یقیناً انسان ہوگا۔ ہاتھی کو روکا اور ہاتھی کو فرمایا کہ شاید آپ حضرت انسان ہے۔ فرمایا کس ظالم کا نام لے لیا تم؟ اب یہ حیران کہ یہ انسان کیا ہے۔ فرمایا کہ ہاتھی نے فرمایا کہ ایک لوکھنڈ کا آلہ لے لیتا ہے، میرے سر پہ بیٹھتا ہے، جب ادھر ادھر کرتا ہوں تو ٹھن ٹھن اس کو دماغ پہ میرے مارتا ہے، میرا پورا بدن ہل جاتا ہے۔ یہ ملتے ملتے شہر کے باہر نکلا، ادھر ایک ستار کا لڑکا، چھوٹا سا لڑکا تھا، ستار کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا تھا اور دو کھوٹی کو پھنسا کر، ایک دو جو کھوٹی جا کے بنا دیا تھا، پھنس گئی تھی، وہ اس سے ہل نہیں رہی تھی۔ وہ کھوٹی کو طاقت لگا رہا تھا لیکن نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں شیر کا بچہ وہاں پہنچا اور فرمایا کہ شاید آپ حضرت انسان کو پہچانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں حضرت انسان۔ تو حضرت انسان ہے؟ بڑا بیوقوف میرا باپ تھا اور بڑے بیوقوف یہ لوگ ملے، تو ایک تماچے کا ہے، ایک تماچا بھی ماروں تو کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ انسان کے بچے نے سمجھا کہ ابھی تو شیر کے پلے پڑ گئے ہم، اور یہ صحیح میں ایک تماچا مارے گا تو میرا تو لینا دینا رہے گا۔ فرمایا بھائی بات سنو، آپ جنگل کے شیر ہو اور جنگل کا بادشاہ جو ہوتا ہے اس کا لوگوں کو کوئی کام اٹک جائے تو اس کام کو کر کے دیتا ہے۔ خوب تعریف کیا شیر کی، شیر کا بچہ خود تعریف میں آ گیا۔ فرمایا یہ جو کھوٹی اٹکی ہوئی ہے میں اس کو بہت دیر سے نکال رہا ہوں، 2 دن سے نکل نہیں رہی ہے، آپ تو ماشاء اللہ شیر ہیں، آپ کا پنجہ بھی چوڑا ہے، آپ ذرا خالی یہ کھوٹی کو کھسکا دیں تاکہ میں کچھ کام کر سکوں۔ تعریف سن کر شیر کے بچے نے ایک کی جگہ دونوں پنجے ڈال دیا، اس نے وہ کھوٹی کا جو تبڑا تھا اس کو کھینچ دیا، اب دونوں پیر پھنسے، اب شیر میاں چلا رہے ہیں۔ پہلی بات تو فرمایا کہ میں نے اپنے بڑوں کی بات نہ مانا، اس کی یہ سزا مل رہی ہے کہ آج میرے دونوں پیر کھوٹی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور میں تکلیف میں چیخ رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ انسان دکھنے میں بہت کمزور ہے لیکن اس کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے جو اتنے بڑے بڑے جانوروں کو بھی کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ اور آج تو آپ دیکھ لیں 400 500 اور ابھی جو دجال کی جو آئے گی، سواری آئے گی، 70,000 لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ اتنا بڑا جہاز بنایا جائے، 4,000 5,000 لوگ سواری ہو کر اس کو اڑا رہا ہے یہ انسان۔ یہ انسان کو اللہ نے وہ شناخت دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت ہی اچھی شناخت پر بنایا اور ساخت پر بنایا، بہت خوبصورت بنایا، اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کو عقل اور شعور دیا اور روح دیا۔ سورہ والشمس میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے اس کو ایک نفس دیا ہے، نفس اس کے اندر موجود ہے،
اور وہ نفس کے اندر ہم نے مادہ رکھا ہے کہ یہ بری بات کو بھی قبول کر لے، اچھی بات کو بھی قبول کر لے۔ اگر یہ ہماری نافرمانی کرے گا تو بھی ہم اپنی طاقت سے اس کو نہیں روکیں گے، اور اگر ہماری فرما برداری کرے گا تو بھی ہم اپنی طاقت سے اس کو فرما برداری کی طرف نہیں لائیں گے، اس کے اختیار میں دیں گے۔ اور تھوڑا سا اختیار انسان کو دیا ہے۔ کتنا اختیار ہے؟ 2 پاؤں سے آپ چلتے ہیں، 1 پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، 1 پاؤں آپ اٹھا لیں، اتنا اختیار ہے آپ۔ دونوں پاؤں اٹھا کر کوئی انسان کھڑا دیکھا آپ نے کبھی؟ کھڑا ہوتا ہے کیا؟ کبھی نہیں کھڑا ہوتا۔ بچپنے میں تو لنگڑی کھیلتے تھے، لنگڑی کے اندر بھی وہ 1 پیر سے ہی چلتا ہے۔ اتنا اختیار انسان کو اللہ نے دیا ہے۔ مخلوق میں، کائنات میں سوائے انسان کے کسی کو اتنا اختیار نہیں دیا۔ اور آپ دیکھیے شناخت انسان کی کیسی بنائی، 2 پیر ہیں، 2 ہاتھ ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اگر ذرا سی قبر کی ریڑھ کی ہڈی نہ بناتا تو ہم بھی اسی طرح جانوروں کی طرح چلتے، چوپاؤں کی طرح چلتے، لیکن اللہ نے ایک پتلی ریڑھ کی ہڈی بنائی ہے اور اتنی مضبوط انداز سے بنائی ہے کہ 70 کلو 80 کلو کا آدمی 2 پیروں کے اوپر چلتا ہے۔